کچھ فیصلے زندگی بدل دیتے ہیں اور کچھ فیصلے محبت کو ہمیشہ کے لیے ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ زارا کا دل اب بھی الجھنوں کا شکار تھا۔ ریسٹورنٹ سے واپس اپارٹمنٹ تک کا سفر اس نے خاموشی میں گزار دیا۔ زیان اس کے پاس تھا، لیکن اس کے چہرے پر اسی الجھن کی تصویر صاف تھی جو اس نے ٹیبل پر دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی سوال تھا، ایسا کیا تھا موبائل اسکرین پہ جو زارا نے فوراً اس سے چھپا لیا؟ لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ واپسی کے راستے زارا نے زیان کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن زیان دور ہو گیا۔ زارا نے آگے ہو کر زبردستی اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ابھی یہ وقت اس سب کے لیے نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں مجھ سے بہت سی شکایات ہیں۔ پھر وہ چپ ہو گئی، جیسے کسی سوچ میں ہو، اور تھوڑی دیر رک کر پھر بولی، شاید یہ آخری بار ہے جب تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور تم پر میرا حق ہے۔ زیان کو جیسے اچانک سے ایک جھٹکا لگا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ زارا نے کچھ نہ کہا، بس اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں دبا دی، جیسے وہ اسے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے دور نہ ہونے دے گی۔ زیان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کے زارا کو کچھ خاص محسوس ہو رہا تھا۔ زیان اس کے چہرے پہ دکھ اور پریشانی دیکھ کر بولا، میں یہ نہیں مان سکتا کبھی تمہارا مجھ پر حق نہ ہو۔ وہ چاہتا تھا وہ زارا کو زور سے ہلا دے، بتاؤ مجھے تمہیں کیا دکھ ہے؟ لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، بس اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ محسوس کرتے ہوئے وہ چپ چاپ اپنی فیلنگز کو اندر رکھ کے اپارٹمنٹ کی طرف چلتا رہا۔ زیان کا دل شدید بے چینی کا شکار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ بدلنے والا ہے، لیکن زارا نے ابھی تک کچھ کہا نہیں اسے۔ زارا چپ چاپ ابھی بھی چیزیں سنبھال رہی تھی جب اس کی نظر کچھ دیر کے لیے بیڈ کے کنارے پر تھمی، جہاں ان کی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے قید تھے۔ وہ جگہ جہاں ان گنت دفعہ اس نے زیان کے چہرے کو اپنی لپسٹک کے نشان سے بھر دیا تھا، جہاں زیان جب اسے کچھ بات کرتا اور وہ اس کی بات کہنے سے پہلے ہی اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹوں کو چپکے سے بند کر دیتی، جیسے اس پل میں کچھ بھی کہنا بیکار ہو۔ اور وہ لمحے جہاں زیان اس کے آنسو گرنے سے پہلے ہی اپنے ہونٹوں سے انہیں صاف کر لیتا، جیسے وہ اس کے ہر درد کو اپنے اندر سمیٹ لینا چاہتا ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ دوبارہ زیان کے ساتھ بستر میں سو جائے اور اس میں ایسے کھو جائے کہ فیوچر کی کوئی پریشانی باقی نہ رہے، مگر وہ ایسا نہ کر سکتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب زیان کو سب بتانا ہی ہوگا، چاہے کتنا بھی مشکل ہو۔ اسے لگا اس کی ہمت ٹوٹ رہی ہے، وہ خود کو اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر ہمت کر کے پلٹی اور باقی چیزیں سنبھالنے لگی۔ اب زیان کے لیے خاموش رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے جھنجھلاہٹ میں زارا کو بولا، زارا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تم اسے کیا چھپا رہی ہو اور کیوں چھپا رہی ہو؟ زیان کی آواز میں غصہ تھا، لیکن اس کے چہرے پر فکر بھی تھی۔ زارا دھیمے سے مسکرائی اور پھر اپنا چہرہ زیان سے چھپا لیا۔ کچھ نہیں زیان، بس کچھ فیصلے لینے ہیں۔ تم نے جو کہا تھا کہ میں سوچوں فیصلہ کروں، تو بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، سب کچھ سوچ لیا ہے۔ یہ سن کے زیان نے اپنے قدم تیز کر دیے اور زارا کے سامنے آ گیا۔ فیصلے؟ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تم کیوں مجھ سے سب کچھ چھپا رہی ہو؟ مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا فیصلہ ایسا ہے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا؟ کیا تمہارے لیے زندگی کے سب فیصلے کرنا اتنا آسان ہے کہ تم مجھ سے چھپا کے کرو؟ زارا آنکھوں میں آنسو روک کے ایک گہری سانس لے کر بولی، مجھے ڈر ہے زیان، بہت زیادہ ڈر ہے۔ تم نہیں سمجھ سکتے میں کس جگہ سے گزری ہوں۔ میرے لیے یہ سب اس درد کا حصہ ہے جو میں نے اپنی زندگی کے ہر پل میں محسوس کیا ہے۔
زیان یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر یہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ زارا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں بہت سے سوالات ہیں۔ تمہارے دل کی بات میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ جو تم اپنے آپ کو مار رہی ہو، اپنے آپ سے بھاگ رہی ہو، یہ کس لیے؟ زارا اپنی آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، زیان، تمہیں نہیں پتا، جب تمہارے پاس کسی بھی چیز کا پتہ نہیں ہو، جب تمہارے آس پاس صرف جھگڑا، مار پیٹ اور بے حسی ہو، تم کس طرح اپنی زندگی کو سنبھالتے ہو؟ تمہیں یاد ہے جب تم نے کہا تھا کہ تمہارا گھر کتنا پیارا تھا؟ میرا گھر وہ ایک تاریک جگہ تھی، میری ماں کا چہرہ جو ہر روز ایک نئی شکایت کے ساتھ بدلتا تھا، اور میرے باپ کا گھر میں ہونا صرف ایک خوف تھا میرے لیے۔ میری زندگی کے ہر موڑ پہ یہ محبت کا درد، وہ لاش کا غم ہے جو میں ہر دن اپنے دل میں رکھ کر چھپاتی رہی ہوں۔ زیان اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے زارا سے بولا، زارا، تم نے جو کچھ بھی سہا ہے اس کا اثر تم پہ ہمیشہ رہے گا، مگر میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا ساتھ دینے کے لیے۔ تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو وہ بولو، اگر تمہیں چھپانا ہے تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن اگر تمہیں یہ باتیں دل میں رکھنے سے تکلیف ہو رہی ہے تو میں تمہیں اپنی ساری ہمت دینا چاہتا ہوں، میں تمہارے سارے غم سمیٹنا چاہتا ہوں۔ زارا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، زیان، اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ مجھے رشتہ ایک بوجھ لگتا ہے، اپنا وجود ایک بوجھ لگتا ہے تم پر، اگر میں تم سے کہہ دوں کہ یہ سب کچھ میں نہیں جی سکتی، کیا تم مجھے جانے دو گے؟ کیا تم مجھے سمجھ پاؤ گے؟ زیان خاموش ہو گیا، اس کا چہرہ غم سے بھر رہا تھا، اور پھر اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، ہلکا سا مسکراتے ہوئے، لیکن آنکھوں میں آنسوؤں کا غم تھا۔ اگر تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو تو بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا اس فیصلے میں، پر میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو تم خود سے کرنے کی کوشش کر رہی ہو اس سے سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، یہ ہم دونوں کو توڑ دے گا۔ میں تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں زارا، مگر اس کے لیے تمہارا مجھ پہ اور خود پہ بھروسہ ہونا ضروری ہے۔ زارا نے اپنا فون اٹھایا اور ان باکس اوپن کر کے زیان کو دکھایا، جس میں اس کی جاب اور سویڈن کے ویزا اپروول اور ریلوکیشن کے سب ڈاکیومنٹس تھے۔ زیان کے چہرے پہ اداسی، مایوسی، فرسٹریشن سب ایک ساتھ دکھائی دینے لگا۔ زارا تھوڑا رک کر زیان سے نظریں چھپاتے ہوئے بولی، میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں یہاں سے نکل جاؤں گی، مجھے اس شہر سے، اس زندگی سے، سب کچھ سے دور جانا ہے، میں اب اور یہ زندگی یہاں نہیں جی سکتی۔ کیا تم نے یہ سوچ کے فیصلہ کیا ہے کہ اس سب سے ہمارے درمیان جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ میرا تعلق تمہارے لیے صرف یہاں تک ہی تھا؟ زارا کی آنکھوں میں آنسو، آواز میں مجبوری تھی۔ زیان، تم سمجھ نہیں رہے ہو، میں اس شہر میں اور یہاں کے ہر لمحے میں ایک تکلیف محسوس کرتی ہوں۔ میری روح، میری زندگی سب ماضی کی قید میں ہے یہاں، اور اس وقت یہ دوسرا ملک ہی میرے لیے صرف ایک واحد اپرچونٹی ہے اس سب سے باہر نکلنے کے لیے۔ زیان گھبراہٹ کے ساتھ بولا، پر زارا، ہم کوشش تو کر سکتے ہیں یہاں رہ کر بھی سب بھول جانے کی۔ زارا ٹوٹی ہوئی آواز کے ساتھ بولی، زیان، تم نہیں سمجھ سکتے، جب لڑکیاں ٹوٹے ہوئے گھروں میں ابیوسو والد کے ساتھ بڑی ہوتی ہیں، انہیں بس خوشیاں دیکھنے کے خواب نہیں دکھائی دیتے، ہمارے لیے ہیپی اینڈنگ صرف کہانیاں ہی ہوتی ہیں، ریالٹی میں ہم ہر دن اپنی زندگی سے لڑتے ہیں، ہمارا ہر خواب اپنے آپ کو چھپانے، اپنے آپ کو سنبھالنے اور سروائیول کے لیے ہوتا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی اور کی خوشیاں دیکھ کر ہم اپنے درد بھول نہیں سکتے، اور اس سب میں تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لوں ایک ایسی تکلیف میں جس سے میں نکل نہیں سکتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے کوشش نہیں کی؟ میں نے بہت کوشش کی ہے زیان، میں بھی یہ خواب دیکھنا چاہتی ہوں جہاں صرف تم ہو اور میں ہوں، جہاں کوئی ڈر اور خوف نہ ہو، صرف محبت ہو، پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تم پر اپنی تکلیفوں کا بوجھ نہیں ڈال سکتی،
میں نہیں چاہتی کہ میرے آنسو صاف کرتے کرتے تم اپنی زندگی کی خوشیاں بھول جاؤ۔ میں تمہیں یہ کیسے کہہ دیتی زیان، تم میرے ساتھ چلو، اپنی ایک اچھی جاب، اچھی لائف، محبت کرنے والی فیملی سب پیچھے چھوڑ دو اور میرے ساتھ چلو ایک نئی دنیا بسانے کے لیے۔ میں تم سے یہ کیسے کہتی زیان۔ اور پھر تب کیا ہوتا جب تم ایک دن میرے آنسو صاف کرتے کرتے تھک جاتے اور تم مجھے خود کہتے کہ میں تھک گیا ہوں، میں مزید یہ نہیں کر سکتا تمہارے لیے، تب میں کیا کرتی زیان؟ زارا نے یہ کہہ کر اپنا سر جھکا لیا۔ وہ مزید اس کی نظریں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ زیان بھی اس کی بات سن کے اپنا سر پکڑ کے نیچے بیٹھ گیا، جیسے اس کی پوری دنیا اس کے سامنے ختم ہو رہی ہو، لیکن وہ روک نہ پا رہا ہو۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے اپنے ساتھ جانے کے لیے کہتی تو مجھ میں اتنا حوصلہ نہ ہوتا کہ میں سب چھوڑ کے چلا جاتا؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے لیے بوجھ ہو؟ تمہیں کیا لگا کہ میری محبت میں اتنی طاقت نہیں کہ اگر تم بوجھ بھی ہوتی تو میں خوشی خوشی اٹھا لیتا؟ تم نے میری محبت کو بہت کمزور سمجھا زارا، بہت کمزور۔ تم یہ جان ہی نہیں پائی کہ میری محبت میں کتنی طاقت ہے اور میں تمہارے لیے کیا کچھ کر سکتا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا، جیسے اب کچھ کہنے کی طاقت نہ رہی ہو۔ یہاں ختم ہوتا ہے محبت کے آخری پل کا دوسرا حصہ۔ یہ جاننے کے لیے کہ کیا زارا زیان کی بات سن کے اپنا فیصلہ بدل دے گی، دیکھتے رہیے انر ٹیلز۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔